بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کے احکام۔ نمبر 1، زمین، دکان، مکان کا وقف ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ نمبر 2، منتقل ہونے والی چیز جیسے گھوڑا، ہتھیار وغیرہ بھی وقف ہوتا ہے، لیکن وہ چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس لیے اس کا نام وقف نہیں صدقہ ہے۔ نمبر 3، جس پر وقف کیا ہے وہ اس صدقے کے مال سے فائدہ اٹھائے، مثلا گھوڑا رفاہ عام کے کام میں استعمال کر کے پھر اسطبل میں واپس کر دے۔ نمبر 4، 2 طریقے سے وقف ہوتا ہے۔ نمبر 5، پہلا طریقہ، زمین کو حاکم کے یہاں وقف لکھوا دے۔ نمبر 6، دوسرا طریقہ، زمین کا مالک یوں کہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ زمین وقف ہے۔ نمبر 7، وقف کے بعد زمین وقف کرنے والے کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، لیکن جس پر وقف ہے اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، وقف ہونے کے بعد زمین کا پہلا مالک اس کو نہ بیچ سکتا ہے اور نہ دوسرے کو ہبہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ملکیت میں نہیں رہی ہے۔ نمبر 9، جس پر وقف کیا ہے وہ بھی نہ بیچ سکتا ہے اور نہ ہبہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ نمبر 10، ہاں جس پر وقف کیا ہے وہ اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نمبر 11، اگر وقف کرنے والے نے اپنی اولاد پر وقف کیا تو یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 12، یا یوں وقف کیا کہ اس کی آمدنی سے میں فائدہ اٹھاؤں گا تو بھی جائز ہے۔ نمبر 13، یا یوں وقف کیا کہ اس کی نگرانی میری ہوگی یا میری اولاد کی ہوگی اور اس کی آمدنی فقراء پر وقف ہوگی تب بھی جائز ہے۔ نمبر 14، وقف کی آمدنی سے پہلے زمین کا خرچ نکالا جائے گا، مثلا کھیتی کرنے میں جو خرچ ہوئے پہلے وہ نکالا جائے گا، اس سے جو بچے گا اس سے فقراء فائدہ اٹھائیں گے۔ نمبر 15، یا مکان ہے تو آمدنی سے مکان کی مرمت کرائی جائے گی، اس سے بچے گا تو فقراء کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 16، اگر مکان کسی مخصوص آدمی کو وقف کیا تو اس سے کرایہ تو آئے گا نہیں، اس لیے رہنے والے سے کہا جائے گا کہ تم اس کی مرمت کرواؤ۔ اگر اس نے مرمت نہیں کی تو اس سے لے کر اس مکان کو دوسرے کے پاس کرائے پر رکھا جائے گا اور اس کی آمدنی سے مرمت کی جائے گی۔ پس جب مرمت پوری ہو گئی تو یہ گھر دوبارہ وقف والے کو واپس کر دیا جائے گا تاکہ وہ رہ سکے۔ نمبر 17، اگر گھر کی کوئی چیز بیکار ہو جائے، مثلا گھر میں نئی لکڑی لگائی اس لیے پرانی لکڑی بیکار ہو گئی، تو اگر یہ لکڑی مستقبل میں کام آ سکتی ہو تو اس کو حفاظت سے رکھے تاکہ کام آئے، اور وہ کام نہ آ سکتی ہو تو اس کو بیچ کر اس کی قیمت مرمت میں صرف کر دے۔ نمبر 18، لیکن اس لکڑی کو یا اس کی قیمت کو فقراء کے درمیان تقسیم نہ کرے کیونکہ فقراء کا حق آمدنی میں ہے، اس عین چیز میں نہیں۔ نمبر 19، ایک وقف کی چیز کو دوسرے وقف میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک مسجد کی لکڑی دوسری مسجد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ دونوں وقف الگ الگ ہیں اور دونوں کے وقف کرنے والے بھی الگ الگ ہیں۔ مسجد یا اس کی زمین وقف کرنے کے احکام۔ نمبر 1، اگر مسجد کے لیے اپنی زمین وقف کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی زمین سے الگ کر دے اور کہہ دے کہ میں نے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کیا ہے، تو اس سے وہ زمین وقف ہو جائے گی، اور بہتر یہ ہے کہ حکومت کے یہاں بھی لکھوا دے کہ یہ مسجد کے لیے وقف ہے تاکہ آئندہ وہ یا اس کی اولاد مکر نہ سکے۔ نمبر 2، اب یہ وقف ہو گئی، اب اس کو نہ بیچ سکتا ہے اور نہ ہبہ کر سکتا ہے۔
تقسیم کرنے کے احکام۔ نمبر 1، بہتر تو یہ ہے کہ حکومت تقسیم کرنے والا متعین کرے اور وہ مفت لوگوں کی زمین اور نقد تقسیم کیا کرے۔ نمبر 2، لیکن اگر یہ میسر نہیں ہے تو جو لوگ تقسیم کروانا چاہتے ہیں وہ تقسیم کرنے والے کو متعین کریں۔ نمبر 3، ایک تقسیم کرنے والا بھی متعین کر سکتا ہے اور کئی آدمیوں کو بھی متعین کر سکتا ہے جو اپنی ثواب دید پر تقسیم کیا کرے۔ نمبر 4، بہتر یہ ہے کہ تقسیم کرنے والا ایماندار ہو، تقسیم کو جانتا ہو اور تجربے کار بھی ہو تاکہ تقسیم کرنے میں خیانت نہ کرے۔ نمبر 5، تقسیم کرنے والا حصے داروں سے اجازت لے لے، بہتر یہ ہے کہ لکھ کر اجازت لے تاکہ بعد میں مکر نہ جائے۔ نمبر 6، تقسیم کرنے والا یہ اطمینان کر لے کہ واقعی یہ لوگ حصے دار ہیں تاکہ دوسرے کی رقم تقسیم نہ ہو جائے۔ نمبر 7، یہ بھی اطمینان کر لے کہ کوئی حصے دار غائب تو نہیں ہے، کیونکہ اگر تقسیم کروا کر لے گئے تو بعد میں ان کا حصہ دینا مشکل ہوگا۔ نمبر 8، روپیہ پیسہ تقسیم کرنا ہو تو تقسیم کے بعد اس کا ریکارڈ رکھے کہ کس کو کتنا دیا ہے تاکہ بعد میں کوئی حصے دار نکل جائے یا کمی بیشی ہو تو رقم واپس منگوائے اور دوبارہ تقسیم کرے۔ نمبر 9، اگر زمین تقسیم کرنی ہو تب بھی پورا ریکارڈ رکھے تاکہ کمی بیشی پر دوبارہ تقسیم کی جا سکے۔ نمبر 10، زمین کو پہلے کٹھا، بیگھا سے یا میٹر سے یا فٹ سے ناپ لے، پھر اس کا پورا نقشہ بنا لے، پھر تقسیم کرے۔ نمبر 11، اگر مختلف زمین ہو اور سب کی قیمت برابر ہو تو میٹر کے حساب سے سب کو برابر تقسیم کر دے، پھر اس میں قرعہ ڈال کر ہر ایک کے نام کر دے۔ نمبر 12، اگر دو مکان ہیں، ایک کی قیمت 5,000 ہے اور دوسرا مکان بازار میں ہے، اس کی قیمت 10,000 ہے تو دونوں کا مجموعہ 15,000 ہوا اور دو بھائیوں کو 7,500 ملے گا۔ نمبر 13، اس لیے جس کو 5,000 والا مکان ملا اس کو 2,500 روپے بھی وہ بھائی دے گا جس نے 10,000 والا مکان لیا۔ اس طرح دونوں مکانوں کی قیمت لگا کر تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 14، کوشش یہ کرے کہ جس کو مکان دیا ہے تو اس کا راستہ بھی الگ کر کے دے، دوسرے کے راستے میں شریک نہ کرے ورنہ بعد میں جھگڑا ہوگا۔ نمبر 15، اگر الگ الگ راستے کی کوئی شکل نہ ہو تب تو مجبوری ہے۔ نمبر 16، تقسیم کرنے کا جو کاغذ بنایا ہے اس پر تمام تقسیم کرنے والے اور پنچ کا دستخط ہو تاکہ ہر فریق اپنے اپنے نام پر حکومت کے یہاں رجسٹر کروا سکے۔